اب آگے بڑھیے، اب وادی مکہ سے مسجد حرام اس سے اعلیٰ، تیسرا نمبر دے رہا ہوں، پوری وادی مکہ سے کیا مسجد حرام اس سے اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے کہ اس مسجد حرام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ کیا یہ 1,00,000 نماز نہ میقات پہ ہے نہ وادی مکہ میں ہے، 1,00,000 نماز کی فضیلت یا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر یہ فضیلت رکھتی ہے مسجد حرام۔ کیا بولیے مسجد حرام۔ اب مسجد حرام سے آگے بڑھیے، آگے ہے مطاف۔ کیا میری بات پہ غور کر لینا، میں دوسرا نقطہ نتیجہ دے رہا ہوں۔ آگے میقات ہے جہاں طواف ہو رہا ہے، جہاں طواف ہو رہا ہے۔ اب طواف کی بات کو جو طلب ہے، طواف جہاں اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا۔ کتنا؟ اس لیے مطاف مسجد حرام سے بھی اعلیٰ کہ یہ مطاف ہے جہاں طواف اور 120 رحمتیں مسلسل متواتر لگاتار نازل ہو رہی ہیں۔ اب مطاف سے کیا؟ اب مطاف سے خانہ کعبہ کی 4 دیواری اعلیٰ ہے۔ کیا 4 دیواری مطاف سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا مقام یہ ہے، اس کو رب نے بیت عتیق کہا ہے۔ بیت اب پھر واپس آ جائیے کیونکہ اینڈ ہونے والا ہے۔ یہاں کا رزلٹ، نتیجہ، لبے لباب بڑا خاص اخذ کرنا چاہتا ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے پیچھے آئیے، پوری سرزمین سے اعلیٰ میقات ہے، میقات سے وادی مکہ اعلیٰ ہے، وادی مکہ سے مسجد حرام اعلیٰ ہے، مسجد حرام سے مطاف اعلیٰ ہے، مطاف سے 4 دیواری اعلیٰ ہے، 4 دیواری سے اندر کا جو حال ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اعلیٰ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فتح اس سے نبی ہوئی ہے جو پوری کائنات کی ہر جگہ سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اب میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، مختصر آپ کی اجمالی میں زندگی میں سے ایک نقطہ اور لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو غریب کی تو پیدائش پھر بابا آپ کو پتا ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں ہو جائے کہ نہیں۔ تو جب اس کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو پھر اس نے جب آنکھ کی کھولنی ہوتی ہے نا، پھر دائی کی اس کو زیارت ہوتی ہے۔ کس کی؟ اسے دائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ پیسے والا ہوگا تو ہسپتال میں کر لے گا، تو وہاں اگر بچہ آنکھ کھولے گا تو بولیے اس نے کس کو دیکھنا ہے؟ نرس کو دیکھنا ہے، ڈاکٹر کو دیکھنا ہے کہ نہیں جی؟ اللہ اکبر، میں قربان نہ جاؤں کہ حضرت علی مرزا حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، پر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیا؟ یہاں سے میں 2 نقطے لے رہے ہیں۔ کتنے؟ 2 نقطے بڑے خاص ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب خانہ کعبہ کے اندر کو نہیں، باہر کو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ ہو رہے نا؟ بولیے اب تو زیادہ ہو گئے نا، اب تو زیادہ ہو گئے۔ اگر چلو فقط ہزاروں تک ہی رہ جائے کوئی بات نہیں، بلا مبالغہ، کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہزاروں کہہ دیں، لاکھوں کہہ دیں۔ اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان دو تمہاری عظمت پر، قربان دے تمہاری رفت پر، قربان دے تمہارے عشق پر۔ میں کیوں نہ کہوں کہ قربان دے تمہارے عشق پر لوگ اتنے روپے خرچ کرتے جائیں خانہ کعبہ کو تکنے کے لیے، اور آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، پھر نہ آنکھیں کھولی، پھر نہ آنکھیں کھولی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آگے بڑھیے توجہ طرف نے ملا ہے اللہ کہ جب حضرت علی مرزا کی پیدائش ہوئی، وہاں سے لے کر باہر نکلے، وہاں سے لے کر باہر نکلے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔
کچھ روایات میں آتا ہے کہ راستے ملاقات ہوئی، کچھ فرماتے ہیں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ روایات میں 2 جملے آتے ہیں، کتنے؟ 2۔ ایک تو آتا ہے کہ ادھر سے آپ نکل پڑے، آگے سے والدہ لے کے آ رہی ہے اپنے بیٹے کو، ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گھر پہنچ گئے تھے اور آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ گھر مبارک دینے گئے۔ آپ جس طرح کرنے راستے مل گئے تو بات وہی ہے، ادھر چلے گئے تو بات وہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ راستہ اور گھر، لیکن آگے جو نتیجہ ہے، جو نکتہ لطیف ہے وہ ایک ہی۔ وہ کیا؟ جب آپ پہنچے تو بچہ بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال کا بہتر بنا کمال، مبارک دی۔ آگے سے والدہ کہتی ہے جی خوبصورت تو بڑا ہے پر آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا؟ یعنی آنکھیں نہ ہونے سے مراد ہے کہ نظر نہیں ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں نبینہ کہہ لیں۔ کیا کہہ لیں؟ نبینہ کہہ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، یعنی نظر نہیں ہے، کہ نظر نہیں ہے، اندر بھی نظر نہیں، یعنی آنکھیں نہیں کھولنی، باہر بھی نہیں کھولنی، ابھی تک آنکھیں نہیں کھولنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مطلب سے آنکھیں نہیں کھولنی، تو میرا آقا نے ایسے جب پکڑا، کیا بولیے، ایسے جب پکڑا نا دست نبوت سے حضرت علی کو ایسے پکڑا، ابھی اپنے ہاتھوں میں لیا نہیں ہے، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی متحدر قرار نے نظر آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ کئیوں نے دائیوں کو دیکھا، کئیوں نے نرسوں کو دیکھا، کئیوں نے کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا۔ میرے علی نے خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر خانہ کعبہ کو نہیں تکا ہے اور کسی کو نہیں تکا ہے، نہ والدہ کو، نہ دائی کو، نہ نرس کو، نہ خانہ کعبہ کو۔ علی نے قیامت کے کھانے میں لوگوں کو ثابت کر دیا، فرمایا محبت بھی ہو تو ایسی ہو، پیار بھی ہو تو ایسا ہو۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، فرمایا اس کی تو ماشاءاللہ نظر اور آنکھیں اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، لیکن قربان جائے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ خود راوی ہے کہ ایک دن بڑی خوبصورت مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بڑی خوبصورت مجلس لگی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام پیار میں آئے ہوئے تھے۔ فرمایا علی رضی اللہ عنہ، بڑے تھے نا علی رضی اللہ عنہ، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی حکم، فرمایا خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، گھر میں آنکھیں نہیں کھولنی ہیں، اور گھر والے تو پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ان کی نظر نہیں ہے، پینے ہیں۔ تو جب میں آیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں لیا تو فوراً اپنے آنکھیں کھول دی۔ آگے سے پھر باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال کر دیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر بنی آپ کے چہرہ مصطفیٰ کے لیے، یہ نظر رب نے مجھے دی آپ کی زیارت کے لیے ہے، میں کسی کو کیا کرتا۔ اگر آقا سب یہ فرمائے کہ اے بیت اللہ تیری حرمت سب سے اعلیٰ ہے، لیکن یہ سن میری امت کے محمد کی حرمت تجھ سے اعلیٰ ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، اگر آپ کی حرمت اس سے اعلیٰ ہے تو پھر خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو کر کیوں خانہ کعبہ کو تکتے، کسی اور کو کیوں تکتے؟ ارے آقا میری رب نے نظر ہی آپ کے چہرے کے مصطفیٰ کے لیے ہوئی تھی، میں نے تک نہیں آپ کو تھا، میں تو آنکھیں کھولتا، میں کسی کو کیوں تکتا، میں نے تکنا تھا تو پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کر زیارت بھی کرنی تھی تو میں نے آپ بھی کرنی تھی۔ اب اس مومن پر ایک اور میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، مومن ہونے کے حوالے سے تو جو طلب بھی ملا ہے، گھر کی 4 دیواری ہیں، گھر کی 4 دیواری ہیں، اور 4 دیواری کے اندر باپ یا بیٹی ہے، باپ یا بیٹی ہے۔ تو بیٹی نے عرض کیا ابا جان ایک عرض ہے، درخواست ہے آپ کی بارگاہ میں۔ اب یہ گھر کی 4 دیواری کی بات ہو رہی، گھر کی 4 دیواری کی بات ہو رہی ہے، تو عرض کرتی ہے ابا جان جس مجلس میں بڑی مشہور روایت ہے، جس مجلس میں آپ بھی ہوتے ہیں اور باب مدینۃ العلم ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں تکتی رہتی ہوں آپ کو کہ آپ کی نظر حضرت علی رضی اللہ کے چہرے سے ہٹتی نہیں، نظر ہٹتی نہیں ہے، کیا راز ہے؟ اب آپ نے پوری روایت پیش کر دی، پوری روایت پیش کر دی۔ اب جو روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ ایک بند کمرے کی ہے، وہ ایک
بند کمرے کی ہے. فرمایا بیٹی ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام میرے آقا مجھے ایک بند کمرے میں لے گئے. کیا؟ بند کمرے میں لے گئے اور فرمایا اے ابو بکر میں نے آپ سے کوئی بات کہنی ہے, آپ سے گفتگو کرنی ہے. اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا, جدائیاں ہوتی, محبت نہ ہوتی تو بند کمرے کی روایت بار کیسے آتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا مجھے کمرے میں لے گئے اور فرماتے ابو بکر رب نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر سے فرماؤ, ابو بکر سے فرماؤ کہ النظر الی علی عبادت. ابو بکر سے فرما دو, میرا پیغام دے دو, پیغام رب کی طرف سے ہے, زبان نبوت سے وہ خروج ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابو بکر سے فرماؤ کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اس لیے میری بیٹی جب میں نے زبان نبوت سے سن لیا ہے, زبان رحمت سے سن لیا ہے, رب کا پیغام ہے, تو میں تو غنیمت سمجھتا ہوں, اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ جب وہ میرے سامنے آتے ہیں میں تکتا رہتا ہوں. جتنی دیر ان کے چہرے کو تکتا رہوں گا بغیر محنت کے رب کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے.